بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائیو اس ٹائم پروگرام جو چل رہا ہے اس میں کشمیر میں انڈین آرمی پر مجاہدین کے حملے کی خبر آ رہی ہے، اور اس میں کل جو فدائین حملہ ہوا تھا اس میں 5 آرمی کے، ایک کرنل، ایک میجر اور کچھ جوان بھی ان کے جہنم وصل ہو گئے ہیں۔ اب آج کے دن میں اس ٹائم جو باقی دوسری جگہ حملہ ہوا ہے، کل ہندواڑہ میں ہوا تھا، آج یہاں پہ ہوا ہے، اور اس میں تقریباً 7 آرمی کے ان کے نوجوان جو ہیں وہ جہنم وصال ہو چکے ہیں۔ میری خبر کے مطابق اس ٹائم تک ایک اجنبی آدمی جو ہے وہ راہ چلتے ہوئے اسے گولی لگی ہے، اور جبکہ مجاہدین جو ہیں وہ اس ٹائم تک سیف سائڈ پہ ہیں۔ اور انڈین آرمی کے آپ کامیابی اور ان کی دیکھیں ہمت اور ان کی جرت اور ان کی بہادری دیکھیں کہ وہ 9 لاکھ فوج ہونے کے باوجود چند مجاہدین کو قابو نہیں کر سکتے، اور پھر الزام کیا لگاتے ہیں جی کہ انڈیا جو ہے اس پہ حملہ پاکستان کی طرف سے ہوتا ہے، وہاں سے آتے ہیں۔ بھئی وہاں سے کہاں سے آتے ہیں؟ تمہاری آرمی اتنی زیادہ، یعنی یا تو تم کہہ دو کہ ہماری آرمی نالائق ہے اور وہ سنبھال نہیں سکتے، ہمیں بین الاقوامی جو ہے نا وہ کو آرمی چاہیے جس کی وجہ سے ہمارا بارڈر جو ہے وہ سیف ہو جائے۔ یعنی آرمی کو بھی کہنا دنیا کی 1 نمبر آرمی ہے، اور وہ چند مجاہدین سے جو ہے نا وہ محفوظ نہیں ہے، یا ان پہ حملہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنی سیف سائڈ ڈھونڈتے ہیں، پھر بہانے بناتے ہیں، نام کس پہ آ جاتا ہے؟ پاکستان پہ آ جاتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ اس ٹائم تک وہ 3 مجاہدین جو ہیں وہ ان سے قابو میں نہیں آ رہے، اور وہ انہوں نے پھر ان کو جو ہے نا ناکوں چنے چبوائے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ ان کا ہٹ دھر کے الزام داعش پہ آ جاتا ہے، مجاہدین پہ آ جاتا ہے، طالبان پہ آ جاتا ہے، پاکستان کی کسی بھی تنظیم پہ ڈال دیتے ہیں تاکہ جی ہمارے سر سے بوجھ ہٹ جائے۔ بھئی آپ اس طرح کریں کہ اپنی آرمی کو تھوڑا سا کلوز کریں، اور UN کی جو ہے نا آرمی اس کو اپنے ملک میں لے کے آئیں تاکہ وہ آپ کا دفاع کر سکیں، کیونکہ آپ کی آرمی ہم نے دیکھ لی ہے کل چائنا میں جو کچھ ہوا ہے، کل تک لداخ میں، اور آج ہی سیم جو ہے نا وہ آج کشمیر میں ہو رہا ہے، دوسرا دن ہے، اور ان سے سوائے الزاموں کے اور ان کا میڈیا سوائے اس چیز کے کہ جی وہ گھس بیٹھی ہیں۔ بھئی گھس بیٹھی ہے تو تمہارا اجے دیوگن ہے جو گھس بیٹھیوں کو جو ہے مارنے کے لیے ایک ہی بہت ہے، آپ کو آرمی رکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، ایک اکیلا اجے دیوگن جو ہے نا وہ بہت ہے۔ آپ اتنے لوگوں کو کس لیے جو ہے نا وہ آرمی میں رکھا ہوا ہے؟ اتنا خرچہ کرتے ہیں بین الاقوامی طور پر، آپ کے ملک میں جو ہے نا وہ قحط سالی ہے، اس کی وجہ سے آپ ادھر پیسے لگاتے نہیں ہیں غریبوں پہ، اور اس پہ لگا رہے ہیں پیسے آرمی پہ، جس آرمی کا یہ رزلٹ ہے کہ وہ چند مجاہدین کو جو ہے نا وہ روک نہیں سکتے۔ شرم کریں، اور جو شیر بنے ہوئے ہیں آپ وہاں پہ مسلمانوں پر، اس کے لیے کوئی آپ کو شرم آنی چاہیے۔ پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انڈیا والے اپنے مجاہدین کو کیا وہ اسلام کی قربانی دے رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں؟ بھئی شہید کا رتبہ تو صرف اسلام میں اور پاکستان مسلمان کے پاس ہے۔ یہ ان کے مذہب میں کب سے شہید ہونے شروع ہو گئے ہیں، یا انہیں وہ شہید کہنا شروع کر دیا انہوں نے؟ یہ کون سی پالیسی سے یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں؟ کون سے ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ شہید ہو گیا؟ یہ تو بے ایمانی ان کے منہ سے جھلک رہی ہے، اور جو بات میں یہی کہتے ہیں کہ بس وہ شہید ہو گیا۔ بھئی شہید مسلمان ہوتا ہے، مسلمان کا ایک جذبہ ہے، اور مسلمان کو یہ اس کا رتبے کا بھی پتہ ہے، اسی لیے وہ جان بھی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ آپ کی آرمی کے جو لواحقین ہوتے ہیں، جو مرنے والوں کے، ان سے جا کے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیوں ماریں، کس لیے ماریں؟ کیونکہ وہ تو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ شہید ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، وہ تو کہتے ہیں مر گیا ہے، تو ہمارے بچے کس لیے مر گئے؟ اور دوسرا ان کے آفیسروں کی بھی آپ نے کل کی ایک ویڈیو جو ہے وائرل ہوئی تھی، اس میں سن لیا ہے کہ وہ اپنے عام سپاہی سے اور ان کی فیملی سے جو تعلقات بناتے ہیں اور جو کچھ ان کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، اس کا ساری دنیا کو علم ہو گیا ہے۔
کھانے کو ان کے نہیں ہیں، جوتے پہننے کو ان کے نہیں ہیں مضبوط، کپڑے ان کے لیے پورے نہیں ہیں، اور حالات ان کے پتلے ہیں۔ پتہ نہیں کہاں کی باتیں کہاں جوڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ انڈیا کا جو ہے میڈیا ہے وہ واقعی پروپیگنڈے میں بہت آگے ہے، کیونکہ جھوٹ ان کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے۔ پہلے تو وہ دنیا کو پوری کو دکھا دیتے تھے، لیکن آج ماشاءاللہ دنیا کو علم ہو گیا ہے کہ ان کا جھوٹ جو ہے وہ کتنا مضبوط ہے اور کیسے ہے۔ تو ہندواڑہ میں جو ہے وہ 5 آدمی شہید ہوئے، اور 5 ہی انڈین آرمی جو ہے نا وہ ان کو جہنم رسید کیا گیا ہے۔ اسی طرح آج بھی جو ہے ابھی کشمیر میں 30-35 میل کا فاصلہ ہے، یہ لگاتار آج دوسرا تیسرا دن ہے جو ان پہ حملے ہو رہے ہیں۔ میں نے آج سے 3 دن پہلے جو ویڈیو بنائی تھی اس میں نے یہی کہا تھا کہ ان لوگوں کو، کشمیر کے لوگوں کو اپنے زور بازو پہ آزاد کروانا ہوگا، اور یہ خود لڑیں گے تو تب جا کے ہوگا مسئلہ۔ اب ماشاءاللہ نظر آ رہا ہے کہ مقامی لوگ جو ہے نا انہوں نے اپنے آپ آگے لے کے آئے ہیں، اور وہی تبھی وہ کامیاب بھی ہوں گے۔ جب وہ خود آئیں گے تو کامیاب ہوں گے، دوسرا آدمی کوئی کسی کی مدد نہیں کب تک کرے گا۔ اس لیے میں تو خوش ہوں آج کہ وہ کم سے کم اپنے زور بازو پہ دن بدن آگے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ کشمیر جو ہے وہ 2 سال کی مار ہے۔ اگر آپ اسی طرح مجاہدین لڑتے رہے اور قربانی دیتے رہے تو یہ انڈین خود آرمی جو ہے یہاں سے بھاگ جائے گی، اور یہ خود ہاتھ جوڑ کے کہیں گے کہ ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں اور تمہیں آزادی مبارک ہو۔ میری طرف سے 2 سال ایڈوانس سمجھ لو کہ کشمیریوں کو آزادی مبارکباد میں دیتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ 2 سال کے اندر اندر آزادی حاصل کر لیں گے، جو اس سے پہلے سابقہ ادوار میں ہمیں امید نہیں تھی، لیکن آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں امید ہو گئی ہے کہ 2 سال بعد انڈیا خود کہے گا، کیونکہ انڈیا کے ویسے ٹکڑے ہونے والے ہیں۔ جب ان کے ٹکڑے ہو جائیں گے، آسام الگ ہو جائے گا، ادھر لکھنؤ، حیدرآباد یہ الگ ہو جائیں گے، اور یہ پنجاب الگ ہو جائے گا۔ یہ 9 ٹکڑے جب بنیں گے تو انڈیا کا جو ہے نا وہ نام نہیں رہے گا کہ وہ انڈیا رہ گیا، وہ پھر کوئی مختلف ناموں سے جو ہے نا وہ گنا جائے گا۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس ٹائم وہ اپنے آپ میں ایکا کریں۔ اگر ایکا نہیں کریں گے تو یہ خود مار کھائیں گے۔ یہ جب تک ان میں یکتا نہیں رہے گی، یہ آج بھی اپنے آپ کو یکتا سمجھیں کہ ہم ایک ہیں، تو انشاءاللہ یہ کامیاب ہی کامیاب ہیں۔ جبکہ ہندو عرصہ دراز سے ہمیشہ مسلمانوں کے زیر تسلط رہے ہیں، اور ایسا ہی ہوگا آنے والے وقت میں۔ ابھی یہ چند دن آپ کے بڑے مشکل ہیں مسلمانوں کے لیے، لیکن یہ جب اتحاد کر لیں گے تو انشاءاللہ ان کے لیے وہ مشکل ختم ہو جائے گی۔ میری طرف سے آج کے حملے کی تمام کشمیریوں کو مبارکباد ہے، اور تمام مسلمانوں کو یکتا ہو کے ان کے خلاف لڑنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔